بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں افرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ برادران اسلام، آج ہمارے
جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے احترام اکرام آدمیت۔ آدمی، انسان، یہ یاد رکھیں پوری اللہ کی مخلوق میں سے جس کو مکرم، محترم، معزز مانا گیا ہے وہ انسان ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی عظمت کو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں مختلف پہلوؤں سے انسان کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ مثلا پہلا ہی جملہ ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے عزت بخشی ہے، مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے بنی آدم کو۔ اب یہاں تک آدمی کی عزت، اکرام و احترام کا بیان ہے۔ آگے جو عزت دینے کے ساتھ اسے تصرف دیا ہے اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے یہ آدمی ہی ہے جس کو بحر و بر کا حاکم بنایا، یعنی سمندروں کے اوپر بھی تصرف کس کا چل رہا ہے؟ آدمی کا۔ ایک طرف سمندروں کو انسان نے مسخر کر لیا ہے، جیسے ایک بچہ اتنے بڑے اونٹ کو نکیل ڈال کے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اونٹ کو، اب وہ اتنا بڑا اونٹ اتنے چھوٹے سارے بچے کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ آدمی نے سمندر کو بھی نکیل ڈال دی۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز ہزاروں لاکھوں ٹن مال لے کر وہ سمندر کی طغیانیوں کو، پانیوں کو چیرتے ہوئے ملکوں پوری دنیا میں گھوم رہے۔ یہ تصرف کس نے بخشا؟ آدمی کو، اللہ نے۔ اور دوسری طرف ہم سے تو یہ دریائے راوی نہیں قابو ہوتا، دوسری دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھیں، کئی ممالک ہیں جنہوں جیسے ہم نہروں کو باندھ دیتے ہیں انہوں نے سمندروں کو باندھ دیا۔ سمندر نیچے چل رہا ہے، وہ اپنا کام اوپر کر رہے ہیں۔ تو یہ آدمی کو اللہ فرماتا ہے حملناہم فی البر والبحر، سمندر کے اوپر بھی اسے ہم نے حکومت بخش دی ہے اور صحراؤں کے اوپر بھی اس کو حکومت بخش دی ہے۔ یہ بھی اس کی عزت، عظمت، شان کا ایک سبب ہے۔ تیسرا فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے یہ آدمی ہی ہے، رزق تو چیونٹی کو بھی دیا ہے اور ہاتھی کو بھی دیا ہے، لیکن انہیں صرف رزق دیا ہے، آدمی کو رزق دیا ہے اور طیب دیا ہے۔ اب رزق میں اور طیب میں فرق کیا ہے؟ آپ شیر ہے، اس کو چاہیں تو حرام گوشت ڈال دیں، چاہیں تو حلال ڈال دیں، چاہیں تو 4 دن پہلے والا ڈال دیں، چاہیں تو تازہ ڈال دیں، لیکن آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو اس کے لیے بندوبست کیا ہے وہ طیب کا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدبودار گوشت،
आदमी खाएगा नहीं, खाएगा तो इसे रास आएगा नहीं, उगल देगा, तबीयत खराब करेगा। इसी तरह शेर है, हाथी है, ऊंट है, बड़े बड़े जानवर हैं, उनके लिए तैयब इसलिए नहीं है कि कच्चा खा रहे हैं, लेकिन आदमी है तो रोटी खाता है तो पका के खा रहा है, गोश्त खा रहा है तो कितने मिसाले मिला के खा रहा है, पका के खा रहा है। हर चीज के अंदर उसके अंदर अल्लाह पाक फरमाता है हमने अच्छी चीजें इसके लिए चुनी है, रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। और दूसरा ये रखा है कि हर चीज रिज़्क के आगे झुक रही है, हर चीज अपने खाने खुराक के आगे सर झुका रही है, लेकिन ये सर झुका नहीं रहा, ये हाथ से उठा रहा है। फर्क देखे ना, ऊंट है तो बेचारा या यूं करे या नीचे रख दो तो यूं करे, शेर बड़ा बादशाह है जंगल का, लेकिन उसको भी खाना पड़ रहा है तो खाने के ऊपर मुंह रख के झुक के खाना पड़ रहा है। और इसको कुदरत ने कहा तू हमारा शाहकार है, तू बड़ी मोहतरम हस्ती है, तू सर उठा के रख, हाथ नीचे कर और आराम से खा। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने आपके खिताबात में एक खुतबे में है, तकरीर में आप फरमाते हैं ओ आदमी इस तरह अपना रिज्क मत खा कि दुनिया तेरे सामने बैठी हुई हो और तू उसके आगे खड़ा हुआ हो। तू इस तरह अपना रिज्क दुनिया से वसूल कर कि तू मुहतरम बन के बैठा हुआ हो और दुनिया थाल सर पे रख के तेरे आगे खड़ी हुई। यानी तू जलील बनकर, रजील बनकर रिज्क हासिल न कर, वकार के साथ खा, इज्जत के साथ खा। क्यों कि तू मोहतरम है, तू मुअज्जज है। मुअज्जज तू क्यों है? तू खुद नहीं बना, तुझे इज्जत वाला रब ने बनाया। अल्लाहु अकबर। तो ये भी इसकी एक इज्जत है कि सारी दुनिया चलती है तो चार पांव पे चल रही है और सर मुंह नीचे, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि ये सीधा चले, और ये वाहिद इसकी खासियत है। इसलिए कहा कि हमने हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। आगे कहा वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। हमने बहुत ही ज्यादा इसको अक्सरियत के ऊपर इज्जत बख्श दी है। अब ये पूरी की पूरी आयत कुरान मजीद की इंसान के मुअज़्ज़ज़ होने पर, मुहतरम होने पर, मुकर्रम होने पर और खुदा ताला का चुनीदा, बरगुजीदा, खुदा का मुंतखब होने पर कि खुदा का चुना हुआ यही है, खुदा ताला का बरगुजीदा इंसान है, आदमी है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर इंसान की अजमत को, इसकी तख्लीक जिस वक़्त की है, अब उसकी तख्लीक के जब मराहिल बयान किए हैं कि हमने इंसान की पैदाइश, खिलकत जो है किस मरहले से शुरू की और किस मरहले पे इसको तकमील की मंजिल तक पहुंचाया। उस मंजिल पे मसलन फरमाया खलकनन नुतफता, सबसे पहले हमने पैदा किया नुतफे को। अब नुतफा क्या है? नुतफा पानी की एक कमजोर सी बूंद है,
اور اس ایک بوند کو کروڑوں سے بھی زیادہ حصوں میں بانٹ دیا، اور وہ ایک بوند اتنے حصوں میں تقسیم ہوئی کہ خوردبین لگا کر بھی ایک جرثومہ جو دیکھا نہیں جا رہا تھا اس ایک جرثومے سے اتنا بڑا وجود بنا دیا۔ آپ نے سمجھا میں نے کیا کہا ہے؟ ایک مہین کمزور سی بوند، اب اس کو کتنے حصوں میں بانٹا؟ کروڑوں۔ اب وہ ایک پہلے ہی کروڑواں سا حصہ تھا، اس کو کروڑوں حصوں میں پھر بانٹ دیا، اب وہ نظر ہی نہیں آ رہا، خوردبین لگا کے اسے دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی مبہم۔ فرمایا اتنی سی تیری اصلیت ہے، یہ تیری بنیاد ہے، اور یہ تو ہے، یہ تیرا بیج ہے، یہ تیرا خمیر ہے، یہ تیری اصلیت ہے، اس کو ہم نے اٹھایا، خلقنا النطفۃ، اب اس کو رحم مادر کے صندوق میں رکھا، اور اس کے اوپر پھر 40 دن تک نگاہ کرم ڈالی، پھر اس مہین سی بوند کو خون میں بدل دیا، پھر اس کے اوپر کچھ دن نظر کرم فرمائی، پھر اس خون کو لوتھڑے میں کمزور بوٹی جو ہوتی ہے اس میں بدل دیا، خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اب وہ جو جمع ہوا خون سا تھا اس کو پھر بوٹی میں بدلا، اور پھر بوٹی کو ہڈی میں بدلا، اور فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھایا۔ اب تو کہاں سے چلا تھا کہاں تک تو پہنچ گیا ہے؟ اور میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جب یہ اس منزل پہ آدمی پہنچا تو شکل کیا تھی؟ جوتے کے تلے جیسی۔ جتی دا تلا ویکھیا جے یا صرف جتی ویکھی جے؟ جتی دا تلا جیوں ہوندا ہے انج ہو گیا تے چپکیا ہویا ہے انج ماں دے رحم دے وچ۔ اب اس مرحلے تک ایک اونٹ، ایک کس کا نام لوں؟ چلو محترم جانوروں کا نام لے لیتے ہیں، کہیں غصے میں ہی نہ آ جائیں نا آپ کہ کس سے ملا دیا ہے۔ ایک اونٹ، ایک گھوڑا اور ایک شیر، یہ سارے کے سارے اسی مرحلے سے گزرتے گزرتے یہاں تک ہم سارے ایک ہی گلی سے گزر کے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلے والی گھڑی آ گئی کہ اس کو گدھا بناؤں۔ ویسے تو یہ بٹوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یہ ملکوں کے گھر میں آ رہا ہے، یہ میاؤں کے گھر میں آ رہا ہے، یہ پیروں فقیروں کے گھر میں آ رہا ہے۔ اب ہے تو میری ایک نظر میں، چاہوں تو تجھے خچر بنا دوں، چاہوں تجھے کھوتا بنا دوں، چاہوں تجھے بیل بنا دوں، چاہوں تجھے اونٹ بنا دوں۔ اب تو میرے رحم و کرم پہ ہے، نہ یہاں تیری برادری ہے، نہ یہاں تیرے مربے ہیں، نہ یہاں تیری حکومت ہے، یہاں حکومت بھی میری ہے، مصور بھی میں ہوں، بنا بھی میں رہا ہوں۔ اس منزل پہ کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور روپ دے دیا، اور وہ روپ کون سا تھا؟ جب اس روپ میں آ گئے، چلے کہاں سے تھے، پہنچ کہاں گئے، جب بن گئے تو اتنا کمال شے بن گئی، اتنی حسین شے بن گئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بنانے والے کو بھی خود بنا کر سرور آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ مٹیریل کیا تھا، شے کیا بن گئی ہے،
بن گئی نہیں، بنا دی ہے اس نے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس نے بنا دی. کاریگر کی کاریگری جس وقت بنا دی، اب آدمی کی عظمت کو بیان کیا. اب کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے اسے بتایا کہ پہلے تو یہ تھا، پھر تو یہ تھا، پہلے تو مہین سی بوند تھا، پھر تو خون تھا، پھر جمع ہوا خون تھا، پھر ایک لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنا، پھر تجھے ہڈی میں بدلا، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، پھر تیرے اوپر نظر کرم کی، تجھے بندے دا پتر بنایا. سمجھ آیا؟ تجھے انسان کی شکل دے دی. اب تیری آنکھیں بھی ظاہر ہونے لگیں، اب تیرا ناک بنایا، پھر تیرے ہونٹ بنائے، پھر تیرے دانت بنائے. مطلب بنیادیں ہر چیز کی رکھ دیں، ظاہر بعد میں ہو رہی ہیں چیزیں. اب تیری پلکیں بنائیں، پھر تیرے اوپر یہ چھپر بنایا، چھپر کے اوپر پلکیں فٹ کی. اب فٹنگ دیکھیں نا، پہلے تو محض سٹرکچر بنا، اب یہ چھپر بنے، یہ بنے، پھر ان کے اوپر نیچے پلکیں فٹ کی، اوپر جالریں فٹ کی، پھر اوپر ایک اور سیکورٹی سسٹم یہاں فٹ کیا تاکہ ان چھپروں کے اوپر بھی تو کوئی چھپر ہونا چاہیے. اب ان کو فٹ کیا، ان کے اوپر یہ پھر بال پیدا کر دیے. اب مجھے ویسے بتائیں، ایک مفسر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان تو ہوتا، انسان کے چہرے پر، سر پر کوئی بال ہی نہ ہوتا. تصور کریں، مطلب نہ ادھر بال ہوتے، نہ پلکوں کے بال ہوتے، نہ مونچھیں ہوتی، نہ داڑھی ہوتی، کوئی بال نہ ہوتا. مرد، عورت ہوتی، اس کی داڑھی ہوتی، مونچھیں ہوتی، بڑی بڑی ہوتی عورت، تو کیا چہرہ ہوتا، کیا کشش ہوتی. یعنی نظام الٹ ہوتا تو آئینہ دیکھنے کے. اور اس سے بھی زیادہ، اگر آنکھ تو ہوتی، آنکھ تو ہوتی، پلکیں نہ ہوتی. پھر کہا اگر پلکیں بھی ہوتی، آنکھ بھی ہوتی، ڈھیلا ہوتا، پر ڈھیلے میں نور نہ ہوتا. ایک ڈیکوریشن پیس ہی ہوتا، پتھر کی طرح. آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، ناک ہے سونگ نہیں سکتا، کان ہو سن نہیں سکتا، زبان ہے چکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، ہونٹ ہیں ہلتے نہیں. تو ایک سٹیچو سا تیار ہو جاتا، فضول سا، نکما سا، نکارا سا، ایک پتھر کا وجود. لیکن کہا ظاہری حسن یہ ہے کہ پلکیں سجا دیں، اس کے اندر باطن ایک پورا سسٹم ہے کہ ادھر سے کسی نے کنکر یوں کیا، ادھر سسٹم کو خبر ہو گئی کہ کوئی چیز اندر آنے والی ہے، فٹ سے آنکھ بند ہو گئی. ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک دو جنوں مار کے دیکھو. سبحان اللہ. مطلب ایسے آپ کرتے ہیں نا کسی کو، وہ فوراً کی ہوں اکھ نو دسیا کنے کہ ہن بند ہو جا. یہ آٹومیٹک سسٹم اس نے اندر رکھا ہوا ہے. پھر چلو سسٹم تو ہوتا، روکنے والے چوکیدار نہ ہوتے. یہ جو جھالریں لگی ہوئی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ تو سونا لگے، اس لیے بھی ہے کہ یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. اندھیری چلی، طوفان چلا، مٹی اڑی، اب خالی آنکھ ہو، اوپر والی پلکیں نہ ہوں، نیچی والی نہ ہوں. چلو آنکھ تو ہوتی لیکن چہرہ بالکل سپاٹ سیدھا برابر ہوتا. نہیں سمجھ آ رہی؟ ایسے منہ ہوتا. آنکھ لگی ہوتی تو چہرہ کیسے لگتا. پھر کہا آنکھ تو ہوتی، سسٹم بھی یہی ہوتا، ایک یہاں ہوتی، ایک ہون تے تانا دیں دیا نا، تو اکھاں متھے تے رکھ لئیاں تے پہلے اللہ ایک متھے تے رکھ دینا. تصور کریں ذرا آپ کیسے لگتے. ایک یہاں ہوتی، ایک یہاں ہوتی. ناک عین اس نے انصاف سے بیچ میں رکھا ہے اور ناک کو اٹھا کے یہاں رکھ دیتا. ایک طرف منہ زیادہ ہوتا، ایک ذرا
کم ہوتا، ہونٹ ہوتے لیکن ایسے نہ ہوتے، ایک اونٹ کی طرح ذرا نیچے لٹکا ہوا ہوتا، دانت نکلے ہوتے، آپ زندہ ہوتے ہوئے مرے ہوئے ہوتے۔ دانت 32 ہیں، کتنے ہیں سانو اپنے دنداں دے بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ دانت 32 ہیں، اگر یہ 32 کی جگہ 26 ہوتے پھر بھی، اور اگر 32 کی جگہ 36 ہوتے پھر بھی نظام بگڑ جاتا۔ کان جہاں ہیں یہاں نہ ہوتے، ایک یہاں ہوتا، ایک کان اٹھا کے رب سر پہ رکھ دیتا۔ یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ ہے خلقاک فسواک فعدلک، پہلے تیری تخلیق بھی، پھر تسویہ کیا، پھر تعدیل کی۔ تعدیل کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز وہیں فٹ کی جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ جڑے پیسے والے لوگ نے وہ صرف چمڑے نو کھچوان واسطے، بھئی چمڑا ذرا ڈھلک گیا ہے، انہوں کسن واسطے لکھاں روپے دیندے نے جا کے باہر، تے اے اتھے ذرا ہین مطلب اس 50 دے تے لگ دے نے یا لگ دیاں نے 40 دے 38 دے۔ ایک قدرت کا نظام کمال ہے کہ یہاں اب اگر کہنا آپ کو کہ جناب 10 روپے تسی ہر جمعے میں نو چندہ دینا ہے مسیت واسطے، تساں اکڑ جانا ہے۔ اللہ دے گھر واسطے جنہیں اتنا عظیم سسٹم بنایا، دے شکر واسطے ہر جمعے بندہ آوے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میں نو کھوتا نہیں بنایا، تو میں نو خچر نہیں بنایا، تو میں نو گھوڑا نہیں بنایا، تو میں نو اٹھ نہیں بنایا، تو میں نو جانور نہیں بنایا۔ صرف اس سے اکو گال دے ہوتے ہر جمعے شکریہ ادا کر دے رویے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اب تھوڑا تھوڑا اثر ہونے لگا ہے، مجھے ہر جمعے کوئی نہ کوئی دوست 500 1000 روپیہ دے جاتا ہے کہ جی مسجد اویس کرنے کے لیے۔ ہوا بدل چلی ہے میری جنبش زباں سے، تے اے عادت بناؤ، زیادہ نہیں، مطلب جو تو سمجھو کہ بھی اے آج ذرا میری جیب اجازت دے رہی ہے، او بدھا لے دینی رکھ لیا کرو بھی جمعہ پڑھن جانا ہے تے مسجد اویس کرنی واسطے، جدوں تھی کر او بندی پئی ہے، پھر نال جامع ہے۔ تسی اب اسے شکریہ واسطے کہ مولا شکر ہے تو سانو انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا۔ پھر شکر ہے تو آنکھ اتھے ہی رکھی ہے جتھے رکھنی سی۔ پھر شکر ہے تو نک تے دیتا، نک وچ سونگن دی طاقت بھی، گل بڑی پیاری آ گئی۔ اللہ نک بھی دیندا، سونگن کی طاقت بھی دیندا، سونگنے کی طاقت بھی دیتا، لیکن گلاب نہ بناتا۔ بھئی وہ شے ہی نہ بناتا جس کو بندہ سونگے، تے سونگن کس کم دا؟ رب زبان تے بناندا، زبان وچ چکھن دی طاقت بھی رکھدا، لیکن چکھن والی شے نہ انگور بناندا نہ کھجور بناندا۔ چلو انگور بھی بناندا، کھجور بھی بناندا، پر ذائقہ او دے وچ نہ رکھدا، ہر شے پھکی۔ ایک ایک چیز دے اتے ساریاں بھول جاؤ، کدے جیڑی روٹی کھاندے ہو ایک نوالا تے خیر ماشاءاللہ آپاں تے جدوں کھان بیٹھتے ہیں پھر حساب کتاب، پھر آدن تو پکائیا تے او بھی بھلے مانے زادی تو پھر کھائیا۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وہ ظالم اندھا ہو کے نہ کھا، کبھی حساب بھی تو نے کیا ہے کہ یہ ایک پوری روٹی جو تو کھا گیا ہے، اس ایک روٹی میں دانے کتنے صرف ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک ایک دانہ بنا تھا اس پہ مالک کی کتنی مشینری صرف ہوئی ہے، ایک ایک دانے پر کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی، کہاں وہ زمین میں گیا، پھر زمین کو آرڈر ملا، پھر زمین نے
جیسے ماں بچے کو آرام سے سینے سے لگا لیتی ہے کہ ظاہر ہے اگر کس کے لگاتی پسلی ٹوٹ جاتی، بچہ کمزور سا ہے، لیکن ماں لگاتی بھی ہے، زور بھی دیتی ہے، لیکن اتنی پیار سے دیتی ہے کہ بچہ سکون محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ایک دانہ جب داکان کسان مٹی میں پھینکتا ہے تو زمین کو آرڈر ملتا ہے کہ ماں بن کے پالی۔ اب وہ ایک دانہ لیتی ہے واپس، تھوڑا کوئی بینک بھی اتنا پیسے نہیں دینا واپس، ایک دانہ زمین لیتی ہے، حالانکہ آپ اپنا پورا کام کراتے ہیں، دانہ لیا، اس کو پولیٹرین سی زہر میں بجھایا کہ کتے چیڑی کھا نہ جاوے، اور زہر میں بجھا کے اس کو مٹی کے اندر ڈالا، اوپر مٹی پھر پڑ گئی، گویا وہ قبر میں چلا گیا۔ اب وہ کون ہے جو اس دانے کو زمین کے سینے سے چیر کر باہر نکال رہا ہے؟ اب مالک نے کہا ان اللہ فالق الحب والنوا، فرمایا او میاں اب دانا کتنی، آدھا کلو کا تو ہوگا، تسی آکھو نا اسا انہیں بھی جاہل نہیں، اسا ایتھے شکر گڑوں آیا، کیوں جی نارو والوں آیا، اسا گجرات تو آیا، تو سانو لاہور دا سمجھا ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا دانہ، کبھی سوچا ہے ایک اتنے سے دانے کے اندر اتنا بڑا پودا کس نے چھپا رکھا ہے؟ اللہ، ایک ایک چیز پہ بندہ غور کرتا جائے تو دماغ کے طوطے دھوئیں نکلتے ہیں، اتنی بڑی محیط طاقت تیری، ایک ایک شے کے اندر تیری ایک کائنات چھپی۔ اللہ، اگر اس طرف ہم چلتے رہے تو بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ویکھ دے کیوں نہیں کہ اللہ نے اٹھ نو کس طرح بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے کہ آسمانوں کو اللہ نے کیسے بلند کر دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے پہاڑوں کو اتنا بلند کر کے نصب کیسے کر دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ غور کیوں نہیں کرتے، چلتے تو ہیں روزانہ ہی، سوتے بھی اسی زمین پہ ہیں، پر یہ سوچتے کیوں نہیں کہ اللہ نے زمین کو بچھونا کیسے بنا دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آگے کہا فَذَكِّرْ، میرا نبی تو ہی پھر انہوں یاد دیوا، ہن اے تے نہیں یاد کر دے، انما انت مذکر، اور نبی پاک کو بھی کہا اساں تینوں بھیجے ہی اس واسطے کہ اے بھلکھڑ نے انہوں یاد دیوایا کر، تے میں بھی تانوں مڑ مڑ یہی، کیونکہ ڈیوٹی ہے نا، نوکر ہے نا جی، تو نوکر کی چوکیدار کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے مالک کے کام کو، اور میں روز اپنے یہ نہیں کہ آپ پہلے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ تو اندھا کیوں ہوا ہے، تو بھی تو دیکھ، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اگے اللہ نے نبی پاک نو تسلی دیتی کہ تو اے فکر نہ کریں، اگر اے ضد کر کے اکھاں میٹ لین تے پھر میٹن، تو اے دل نال نہ لاویں کہ تو آکھدا ہے اکھاں کھولو تے کھول دے ہی نہیں، تو آدھا ہے کہ ویسے مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے رب نے یہ جو دعوت دی ہے کہ آنکھیں کھولو دیکھو، ایک قرآن وہ ہے جو 30 پاروں میں ہے، اہل دانش کہتے ہیں ایک قرآن یہ ہے جو تمہارے سامنے کھلا ہوا، یہ بھی خدا کی ایک پوری کتاب ہے، انسان کے چہرے کو دیکھو، انسان کی مسکراہٹ کو دیکھو، زمین کیسے بچھی ہے یہ دیکھو، روز صبح سویرے سورج نکلتا ہے، یہ ویسے نکلتا بھی ہے کہ نہیں، نکلتا ہے، جہاں روزانہ سورج نکلتا ہو
روزانہ اپنی کرنیں بکھیرتا ہو، روزانہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہو، اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اے بسترے تو یہ سر ہی نہیں کٹتا، اتنی روشن صبح اور رات ہر دن کو شام کو آ جاتی ہے، اور رات اپنے پردے اوپر ڈال دیتی ہے، لیکن انسان کی سستی کا یہ عالم ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے رات کی کالی چادر کے اوپر ٹنگے ہوئے ستاروں پہ نظر نہیں ڈالتا کہ چادر تو کالی ہے، یہ ستارے کس نے لگا دیے؟ اللہ خیر، یہ ضمنی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور آپ کو یاد رہنا چاہیے ایک عبادت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں 2 رکعت نماز نفل، یہ عبادت ہے۔ ایک عبادت یہ ہے جس کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو، یہ کوئی محض میں تفریح کے لیے عرض نہیں کر رہا، میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں کہ غور کرو، ہر چیز پہ، پھول پہ غور کرو۔ تساں بنا سکتے ہو لیکن کاغذاں دا بنا نقل مار سکتے ہو نا، لیکن کاغذاں دے پھول، کپڑیاں دے پھول، انج دا پھول کو بنا سکتے؟ ایک پھول اگر بنانے لگ جائے بندہ انج دا، صدیاں گزر جاون تے انہیں اتنے پھول بنا چھڑیں، تساں چپ کر کے میرا میز بھر دیتا۔ کمال ہے قدرت کا کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو میں دعوت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، ایک سال دے سجدے ایک پاسے، تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے غور کرے، واہ ربا ایک ہی بنایا، واہ ربا ایک ہی بنایا۔ فرمایا ایک پل دی اے عبادت سال دے سجدے آندے اتے بھاری ہے۔ یہ میں آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہا، جو زور دو، اور قرآن جو بار بار کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، دیکھو، قرآن عبادت کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ عبادت ہے، اس سے بندے کے ایمان میں طاقت آتی ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق بندے کا مضبوط ہوتا ہے کہ واہ میرا رب ایسا ہے۔ تو اس رب نے اس آدمی کو کتنی عزت دی، جب اس کو کہا نا تو ماں کے پیٹ میں تیری تصویر مکمل ہو گئی، اور بنانے والے نے جو اس کے اندر عظمتیں رکھی، کیونکہ نہ اس کو پتا ہے نہ کس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے جس نے اس کو بنا دیا ہے۔ کہا جب میں نے تجھے مکمل کیا تو ایسا لگا، کیسا لگا؟ کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تبارک و تعالی فخر میں آ گیا، فخر میں آ گیا، اور فخر میں آ کے نعرہ کیا لگایا؟ فرمایا، وہ کہتے ہیں نا اردو میں، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، کوئی ہے ایسا جیسی میں نے تصویر بنائی ہے ایسی بنا کے دکھا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب اس کو تیسرے مقام پر قرآن مجید میں سورہ والتین کے اندر جب بیان کیا تو اس کو پورا کھول دیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 7 قسمیں کھا کے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، ھذا البلد الامین کی یعنی شہر مکہ کی قسم، پھر قسم، پھر قسم، پھر قسم، فرمایا ہم نے انسان کو حسین ترین پیدا کیا۔ انسان کو یہ ایک ہے پیمانہ ہمارا کہ حسن کیسا ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے جو ہے نا گورے علاقے والے وہ کہتے ہیں چٹا ہو تو حسین ہوتا ہے،
جو گندمی رنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں اے چٹا تے ہے نہیں، گندم رنگ جو ہے یہ حسین ہے، اور جو افریقہ کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں سب فضول ہے، رنگ تو ہے ہی کالا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قدرت نے جس کو جو رنگ دیا ہے حسین دیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جیڑی چیز میں بنائیے او دے اتے انگلیاں نہ دھر، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، نعرے مار کہ ربا جو تو بنایا ٹھیک بنایا۔ کیا سمجھ آئی؟ جو تو نے بنایا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فلسفی نے کہا ایک تے گالی ٹھیک نہیں، کہ جو بنایا ٹھیک بنایا، انہیں آخیا نہیں ٹھیک نہیں بنایا۔ اللہ والا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا فلسفی کے بچے کیسے ٹھیک نہیں بنایا؟ اس نے کہا یہ بتائیں نا کہ یہ دیکھیں یہ آم کا کتنا بڑا درخت ہے، کہا ہاں ہے، اس اتنے بڑے درخت پہ ایڈے ایڈے آم چلائے سے ہمیں ادھے ادھے پادا ایک آم، تے اے ایک چھوٹی جی بیلے زمین تے وچھی پئیے او دے اتے انے ہندوانے کی آدھے ہو؟ ہندوانے آدھے ہو نا؟ تربوز، تربوز تسی بڑے اردو دان ہو، لکھنؤ کی پیداوار ہو، میں تھوڑی زبان پہ پوچھدا، تھوڑے کولو میر تکی میر دی بولی نہیں پوچھ رہا کی پنجابی کی آدھن، شکر ہے، متیرہ بھی آدھن، متیرہ جی جی ٹھیک ہے، باول نگر اچ متیرہ آدھن، اتھے کی آدھن ہندوانا، اے حلوے کدو دا کینے نہ لیا ہے؟ یہ صرف چھیڑتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ ہن تسی اللہ نرالے دیاں دکانہ صاف آپ کیتی بیٹھن، سانو صرف حلوے دا نہ لئی بیٹھن۔ اتنی فلسفی نے کیا کہا، اس نے اتنا بڑا کدو ہے، تربوز ہے، انہوں لا دیتس زمین دی چھوٹی جی بیل دے اتے، اتنا بڑا درخت تے او دے اتے ایڈے ایڈے انہیں عملہ دیتے، ایک کیڑی گل اے غلط ہے۔ اللہ دے بندے آکھیا چلو تو میرے باغ چامی بیٹھاں گے، پھر ادھے ڈسکس کران گے۔ او آ کے دوویں فلسفی بھی تے اللہ دا بندہ بھی نیک بندہ بہ گئے باغ دے وچ، اتو توتے نو پتہ نہیں کی سجی، او جو آیا تے انہیں اپنا کام شروع فرمایا تے او ٹوٹا جو امب تے لگا فلسفی دے سر تے چیک نکلی ہو دی، نہیں سمجھ آئی؟ چیک نکلی ہو دی، او کی ہویا؟ وٹا پتھر کنے ماریا؟ اللہ دے بندے آکھا ہے پتھر نہیں لگا، اے چھوٹا جا امب لگ گئے۔ انہاں آکھیا فلسفی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، اگر اس جگہ کدو ہوتا وہ بھی حلوہ، اگر اس جگہ ہندوانا ہوتا تو ہندوانے کا تو کچھ ہوتا نہ ہوتا، لیکن آپ انشاءاللہ قبرستان ہوتے۔ اب بتاؤ میرے رب نے ٹھیک کیا کہ غلط؟ انہیں اتھے ہی نک خاک تے رکھیا، انہیں آکھے بالکل ٹھیک کیتا، لیکن یہ مانتے تب ہیں جب کھوپڑی پہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے رب نے کہا کہ میں نے جو بنایا، جیسا بنایا، جہاں بنایا، بول ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب جو تو نے بنایا ٹھیک بنایا۔ جو تصویر میرے رب نے کسی کی بنائی وہ تیری ہے، وہ میری ہے، ٹھیک بنائی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث پاک ہے،
اس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے بھی، متفق علیہ حدیث ہے، جس پہ کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کتنی حسین بنایا، کبھی سوچا کتنی حسین؟ جواب آیا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ دوسری روایت میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، کیونکہ پہلی روایت میں ضمیر کا جھگڑا پڑ رہا تھا کہ اللہ نے آدمی کو، انسان کو پیدا کیا علی صورت ہی، اس کو کچھ نے کہا کہ تعویل کر کے اس ہی کی ضمیر کو آدم کی طرف پھینکے تاکہ معنی یہ بنے اللہ نے آدم کو آدمی کی تصویر پہ بنایا، اگرچہ فٹ نہیں ہو رہا، لیکن معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا کہ اللہ نے اس انسان کی صورت کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس پہ 80 جلدیں جنہوں نے لکھی نا قرآن کی تفسیر کی، ان کے مغز کے بھی دھوئیں نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں اتھے چوپی ہو جائے تے بندہ چنگا ہے۔ جی کیوں چپ ہو جائے؟ انہاں آکھیا اتھے ہن کی بولیے، رب تاں بے مثلے، رب بے مثالے، رب بے نظیرے، تے حدیث صحیح ہے، تے حدیث آکھ دیئے اے بندے دی صورت جیڑی۔ اسی لیے اب سمجھ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات میں نوری بنائے، ناری بنائے، حوریں بنائیں، ولدان بنائے، غلمان بنائے، اور کمال یہ ہے کہ جس کو اپنا حبیب چنا تو سوچا تو ہوگا انہوں کیڑی صورت دے ماں، سوچا تو ہوگا اس کو کون سی صورت دوں، جبریل والی، میکائیل والی، عرش والی، جنت والی، فردوس والی، باغ عدن والی، حور والی، پری والی، غلمان والی، ولدان والی، پھر فرمایا نہیں انہوں بھی صورت دیں دیا انسان والی۔ اللہ اللہ، ادھوں مطلب نعرے دا مطلب تو سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارے نبی کو رب نے انسان والی صورت دی، تبھی تو انسان بہک گیا، نہیں سمجھ آئی، بہک گیا، اس نے کہا اے بھی میرے ورگا ہے، انہیں آکھیا ہوئے پاگلا میں تے یار نو صورت دیتی سی اس واسطے کہ توں جیڑی صورت نہیں ویکھی اگر او بھی صورت ظاہر ہوں دی اے صورت ہونی سی، اساں یار نو اپنی صورت تے بنایا ہے، توں اپنی تے بھول گیا ہے۔ اے تیری تے شان ودائی کہ تینو یار ورگی صورت دے دیتی، تے تینو پتہ نہیں ایک پھول اے وے تے ایک کاغذ دائے، تو ویکھ کے ظاہر کاغذ نو تے حقیقی پھول نو بھول گیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ واہ اعظم چشتی واہ، انہیں آکھیا ویکھن نو او ساڈے ورگا، ویکھن نو او ساڈے ورگا، نہ تا اسی کتھے اس مل دے، اوے پتھر لال دے بھا نہیں وک دے۔ واہ اعظم چشتی واہ، بڑی کمال گل کی تھی، پتھر لال، اوہ پتھر دی شکل ہوئی ہوندی ہے، لال دی بھی ہوئی، تے کوئی لوہار دا پتر اے آکھے اے دوویں برابر نے تے انہوں چھتری پہن گے، پتھر لال دے بھا نہیں وک دے تے پھول کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو
اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آزم و عرشاں تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رل دے حضرت بے دم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے کوئی سمجھ آئی ہے حضرت علامہ اقبال اسی منزل پہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہتے ہیں ہون تینوں پتہ لگ گئے تو کیے یہ جو تجھے صورت بخشی ہے یہ رب کی پسندیدہ صورت ہے اور اگر کھول کے بولیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بن دل بر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان آیا حضرت بابا بلے شاہ کہتے جے میں تینوں باہر ویکھاں پھر اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ویکھاں پھر مقید جانا باہر تویں اندر تویں سب تی پاک پچھانا میں بھی تویں تو بھی لیکن بات اتنا ہے کہ یہ صورت حدیث پاک ادھر آیت قرآن کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ادھر حدیث ملائیں نتیجہ آپ پہ نکل آیا کیا یہ جو صورت انسان کی ہے اگر بالفرض اللہ کسی صورت میں آتا تو وہ کوئی اور صورت نہیں تھی اسی لیے اس نے اپنے نبی کو حضور فرماتے ہیں آنا مرآت جمال الحق میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں جو اسے دیکھنا چاہے وہ مجھ محمد کا مکھڑا دیکھے اسے اللہ نظر آ جائے گا واہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی اودا رنگ کوئی نہیں اودا رنگ کوئی نہیں یہ اودا رنگ ویکھنا ہی مدنی دا رنگ ویکھنا بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اب آگے مسئلہ میرے بس کا نہیں ہے آگے حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں دسے صورت راہ بے صورت دا دیکھو گے اسے سمجھو گے اسے دیکھو گے اسے نظر آئے گا وہ دسے صورت راہ بے صورت دا آگے کہتے ہیں توبہ یعنی غلطی ہو گئی میں نے غلط کہہ دیا پچھلا جملہ دسے صورت راہ کہتے راہ نہیں دستی ہے نبی دی صورت توبہ راہ کی عین حقیقت اے میرے نبی دے مکھڑے نو ویکھ اے رب دا راہ نہیں دسدا اے رب دی صورت ہی وکھا چھڑدا
پر آگے بھی کہہ دیا، کہتے ہیں پر کم نہیں بے سوجھت دا، اے تیرے مولویاں دا کم نہیں کہ مسئلہ سمجھن، اے تیرے پروفیسران ڈاکٹران دا انہاں دا مغز اتھے پہنچ نہیں سکدا، کیوں؟ فرماتے ہیں پر کم نہیں بے سوجھت دا، کوئی ورلیاں موتی لے ٹریاں۔ اے کوئی راہ پیا مسئلہ نہیں جڑا ہر کوئی پیا سمجھے، فرمایا کوئی ورلیاں موتی، کوئی آندہ ہے جنہوں اے سمجھے آندہ ہے کہ ویکھیے انہوں سمجھیے انہوں چہرہ او دا نظر او آندہ ہے، انہاں تے سدھا کھڑے پکا ہی کافر ہے۔ کی آکھ دینے؟ پکا ہی کافر ہے، جنہیں آکھیا انہیں آکھیا آکھی رکھ بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینو کافر کافر آکھ دے تے تو بھی آہو پیر وارے سے آکھیا سر رکھ کے عشق دی اکھلی وچ، سر رکھ کے عشق دی اکھلی وچ، پھر غم دیاں دھمکاتی کی ڈرنا، سر رکھ کے اے اکھلی سمجھ دے ہو؟ ہاں تے اکھلی کی ہوندی ہے؟ ہون جیڑی میری نویں نسل برگر کھانا لی ہوتے حیران پریشان ہی بیٹھی ہے کہ اکھلی کی بلا ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، اکھلی ہوئی ہوندی ہے کہ ساڑیاں ماواں دادیاں نانیاں وہ دانے سٹنے ہو دے وچ تے اتنا وڈا پھر مولا چک کے دھڑام وہ مٹی ادے تے کاکھ ادے تے دانے ستھرے، پر دانے آندہ سر کٹی کٹی کے تے انہاں آکھیا پھر دانے صاحب خوش نے کہ ناراض نے؟ انہاں آکھیا دانے بھی عاشق نے، وہ آدن اگر اساں بچنا ہوندا اکھلی وچ سیر کیوں دیں دے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سیر ہاں سبحان اللہ۔ ہون آ گئی واری مولانا روم دی، یہ مسئلے رومی دے نے یا سادی دے نے، یہ ساڑھے واسطے نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جانتا ہے انسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان خلاصہ کائنات ہے، اس پوری کائنات کا نچوڑ کون ہے؟ وہ تسی ہو، وہ تسی سارے، وہ اسی انسان خلاصہ کائنات ہے، انسان مجموعہ اوصاف عالم ہے۔ کائنات میں جتنی عزتیں بکھری ہوئی ہیں ان ساری عزتوں کو کٹھا کرو آدمی بنتا ہے۔ یہ معمولی شے نہیں ہے، یہ بہت بڑی شے ہے۔ فرماتے ہیں انسان کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹے سے کوزے میں دریا بند ہے۔ انسان ویسے تو انہوں غصہ تے نہیں آ رہے اپنی تعریف دے ہوتے، یہ ہماری اور آپ کی کہانی ہے، یہ ہماری اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو ہمیں بھی پتا نہیں ہم کون ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس پیدا ہوئے کھایا پیا اور مر گئے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اس کائنات کی کہانی کے ہیرو ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ویسے تجھے میں نے یہ دسو فلماں بڑیاں تجھے تک دے ہوتے ویکھیاں، ہیرو کنو آدھے؟ ہون پر تھوڑی تعریف کرو گے تو پتہ لگے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، میاں صاحب کی ادھوری تعریف ٹھیک ہے۔ اصل میں کہتے ہیں جو لکھی پڑی بولی ہے، کہتے ہیں ہیرو اس کو کہتے ہیں جس پہ اور جس کے لیے کہانی لکھی جائے۔ کیا کہا؟
جس کو سامنے رکھ کر، ظاہر ہے انہیں سونا ہی ہونا ہے، جس پہ اور جس کے لیے سٹوری لکھی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ ہیرو. اور لکھن والا سارے نو مار چھڈدا ہے، ہیرو نو مرن نہیں دیندا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. کیوں جی ملک صاحب ہون تے 10 روپے بننے سن. سبحان اللہ. اے ہن شیعہ ہوندے نا انہاں دھاڑ دھاڑ گھت دینی سی، پٹ پٹ کے انہاں پاگل ہو جانا سی. میں صدقے تواڈے کس طرح تو ہضم کر لیا. اور اللہ جانتا ہے یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے. یہ قرآن مجید کا موضوع کون ہے؟ اب یہ لکھی بڑی بات اصول تفسیر کی. قرآن مجید کا موضوع کون ہے؟ فرمایا انسان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہے، اس کتاب کو لکھا کس کے لیے گیا، بھیجا کس کے لیے گیا؟ انسان کے لیے. تو ہیرو کون ٹھہرا؟ آدمی. اور ہیرو مر جائے تے کہانی دی جان ہی نکل جاندی ہے. بندہ دے کی کیتا نے اسے واسطے اے ہیرو انہاں مولویاں نو پیغام ہے جڑے آدھے نبی مر گیا. میں آدھے مر جانے ہو، رب تے کسے بندے نو نہیں مرن دیندا. اتھو پتہ لگا بلے شاہ ٹھیک بولیا. انہیں آکھیا بلے شاہ اسا مرنا نہیں، مرن او جڑے زیرو نے، او کیوں مرن جڑے تیری کہانی دے ہیرو نے. انسان ہیرو ہے اور پھر ولی انسان دا بھی ہیرو. تے پھر سارے ولی کٹھے کرو صحابی انہاں دے ہیرو، تے سارے صحابی کٹھے کرو او نبی انہاں دے ہیرو، تے سارے نبی کٹھے کرو رسول انہاں دے ہیرو، تے سارے رسول کٹھے کرو کملی والا انہاں دا بھی ہیرو. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے میں سمجھ لما تو انہوں سمجھ آ گئی. اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ. یہ میرا تانا کام کر گیا ہے. میں تو انہوں تانا دیتا ہے نا کہ اتھے ہوندے نا وہ شیعہ نو کوئی آکھے نا وہ اولو دے پٹھے ہو آدھن واہ 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 واہ. انہاں اے نہیں سوچنا اے آدھا کی پیا ہو، انہاں او خچرو انہاں کا واہ واہ واہ. تے توانو او کلیجہ چیر کے اسمان دے تارے چوک کے بھی جھولی اج پا دے ہو تے تسی ستیاں آ دے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو تھوڑی مہربانی. مرزا غالب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو. اللہ اکبر. تو آپ نے غور فرمایا کہ اس پوری کائنات کی کہانی کے ہیرو آپ ہیں. اور یہ میں آپ سے امداد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بڑھا رہا ہوں. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تو مرد میدان، انسان کو کہتے ہیں تو مرد میدان، تو میرے لشکر نوری
حضوری تیرے سپاہی، تو جرنیل ہے، تو کائنات کا سپہ سالار ہے، یہ نوری بھی تیرے سپاہی ہیں، حضوری بھی، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ دوسرے مقام پہ کہتے تیرا جوہر ہے نوری، تو اتو تو مٹی ہیں، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو۔ یہ لوکاں دیاں کہانیاں سن کے تو نکمہ ہے، تو نکارہ ہے، تو سیاکار ہے، تو بدکار ہے، انہاں مولویاں دے تو خطبے سن کے سویرے سویرے اے بندہ انسان ہے جڑا اے مچھر دا پر نہیں بنا سکدا۔ انہاں نامراداں توحید بھی انج دی بنائی ہوئی ہے کہ بندے دا ککھ نہیں چھڑ دے، تے رب آکھیا بندہ اے نہیں جڑا اے پہ دس دے نہیں، بندہ اے ہی۔ آپ نے کبھی نہیں سنے ان کے توحید کے درس؟ توحید کا درس کیا ہوگا؟ بندہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتا، بندہ کخ نہیں کر سکتا، من دون اللہ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نامراد اسی کے اوپر پوری توحید کھڑی ہے، حالانکہ توحید یہ نہیں ہے، اللہ کے اوصاف اور آیات کا مظہر انسان ہے۔ یہ انسان اتنی کمزور نکمی نکارہ شے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کا خلیفہ، خدا کا نائب، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، عرشی نہیں، جنتی نہیں، انسان کا خلیفہ، آدمی، اللہ کا خلیفہ، واہ واہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کا اسسٹنٹ۔ یہ آیت میں بڑھائی ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تے جدوں آکھیا نا رب نے میں انہوں بنانا ہے خلیفہ، تے فرشتیاں نے اعتراض چکیا سی، انہاں کیا سی نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیحاں اساں پڑھیے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اساں کیے، تے جڑے ویلے تاج پواون دی واری آئی تے جڑا جے بنیا ہی نہیں او دے واسطے رکھ دیتا ہی، اگو جواب کیا آیا ٹھیک آکھے آجے، انہیں آکھا نہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، جڑا کچھ میں جاندہ تسی نہیں جان دے، چپ۔ آکھے نہیں، پھر صرف اے نہیں، پھر جڑے ویلے او دا پورا وجود بت بنا لیا، فرمایا کدے گئے نے جڑے آدھے سن انج انج، او ساری برادری نو کٹھا کر کے آکھیا اسجدوا لآدم، کرو سجدہ۔ سلوٹ کرنا سوکھا ہے، واہ واہ آفرین آفرین آکھنا سوکھا ہے، تے اسی ہی انہیں آکھیا آفرین شافرین نہیں، رکھو گوڑے، رکھو نوری ہاتھ، رکھو تھلے ناک، رکھو تھلے متھا۔ ان جڑا وڈا ملوانا سی انہیں سر چایا، پڑھیا لکھیا، بلکہ ٹیچران دا بھی استاد ڈین، انہیں آکھیا جبریل جھکو ہیں، انہیں آکھیا نا مرادہ اعتراض نہ کر، جھک۔ سارے نوری گئے جھک، ایک اور او دیوی دلیل پکی بہترین مضبوط سی، انہیں آکھیا تجھ کو جھکنے کے بعد غیر اللہ کے لیے جھکنا، اے جڑی غیر اللہ تے من دون اللہ علی راٹے، اے پہلے ابلیس نے لائیے بعد میں چیتھے آئیے، نہیں سمجھ آئی؟ انہیں آکھا تجھے سجدہ کر کے تیرے غیر کو سجدہ کروں، یہ میری غیرت توحید گوارا نہیں کرتی۔ انہیں آکھا تو اصل سمجھے ہی نہیں،
کی میں نہیں سمجھیا؟ انہیں آکھیا بدبختہ ساری کائنات نو میں بنایا اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون، لیکن انو جدوں بنایا تو تقدہ نہیں سے کہ خلقتہو بے یدیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ تو اسے خاک سمجھا ہوا ہے، تو نے خاک سمجھا، تو نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا دے دیتا، چلو میرا موحد ہے، پرانا خادم ہے، لکھاں سال ہی نے سجدے کی تن، میں آدھا ہوں نا مولوی صاحبان تساں کسے 70 سال توحید بیان کیتی، کتے 80 سال، کتے 100 سال، او صاحب سن جڑے او موحد اعظم انہاں لکھاں سال صرف سجدے کیتے اور پھر جنت وچ پہنچیا، جے او دا ککھ نہیں رہا، رہنا تواڈا بھی ککھ نہیں۔ تے فرق بھی ہے، انہیں آدم دی تعظیم دا انکار کیتا، او دا اے حشر، تے تسی جدی تعظیم دا انکار کر دے او آدم نہیں، او فخر آدم میں، او سید ولد آدم میں۔ اب آدمی زندہ، اب سمجھے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس ہے۔ آدمی کوئی معمولی شے ہے؟ یہ کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور کیا کہا ایک مختصر سے وجود میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ آدمی ہن تسی مینوں ویکھ رہے ہو بھی یہ 5 فٹ دا آدمی ہے، ادھے وچ ساری کائنات ہے، جی ہاں، اور یہ اپنے بھی مانتے ہیں بگانے بھی، مطلب یہ ہے کافر بھی اس کے قائل ہیں کہ آدمی اگر یہ پوری بزم ہستی بڑا جہان ہے تو چھوٹا جہان انسان ہے۔ یہ ایک جہان ہے، یہ ایک کائنات ہے، اس چھوٹے سے وجود میں ایک کائنات چھپی ہے۔ فرمایا انسان تخلیق کائنات کا مقصود بھی ہے اور محسود بھی ہے۔ کیا ہے مقصود؟ جو ہیرو کی میں نے مثال دی تھی، یہ مقصود ہے، اور محسود ساری کائنات انہوں ویکھ کے آدھیے واہ جی واہ، حیران ہوں دیئے نا۔ ہن اٹھ ہے کننا اچھا، لیکن ساڑا نکا جا بچہ پھڑ کے جدوں ٹردا ہے تے بندے آدھن واہ جی واہ، آدھن کے نہیں۔ شیر کننا طاقتور جانور ہے تے جیڑے ویلے بندہ انہوں سدھا لیندا ہے، پھر کدوں انہوں اتھے بچہ ہاتھ پا لیندا ہے، کدے اتھے پا لیندا ہے تے بندہ واہ جی واہ۔ فرمایا مقصود بھی تو ہے، محسود بھی تو ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اب ان کی باری آیا، فرماتے ہیں کہ احسن التقویم دروتی بخاں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو سمجھنا ہے سورت والتین پڑھ۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گرامی گوہرست اے دوست جان، کہ یہ جو آدمی کا وجود تجھے نظر آتا ہے یہ تجھے خاک لگتا ہے، مٹی لگتا ہے، کہ تو کہتا ہے کل مر جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ گرامی گوہر ہے، شان والا موتی ہے، یہ کوئی عام شے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھ احسن التقویم از فکرت بیرون، اللہ اکبر،
احسن التقویم از فکرت بیرون، احسن التقویم از عرشش فزون۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ تیرا علم، تیرا ادراک، تیری فکر، تیری سوچ احسن التقویم کو نہیں پہنچ سکتی۔ انسان اتنا اونچا افضل اعلیٰ ہے کہ عرش تھلے انسان بلے بلے بلے۔ اللہ اکبر، غور فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ محسود کیوں ہے؟ محسود فرماتے ہیں ہر شراب بندائے آن قد و خد۔ مجازی ایک مثال دی، کہتے ہیں جنیاں شراباں نے نا انگور دیاں بھویں کھجور دیاں، جتنے نشے نے حسن دے جننے نشے نے، فرماتے ہیں ہر شراب بندائے آن قد و خد۔ بندہ کہتے ہیں غلام، فرماتے ہیں جتنی حسن کی مستیاں ہیں، وہ جنت ہے، وہ سدرہ ہے، وہ عرش ہے، وہ فردوس ہے، وہ جنت عدن ہے۔ ان کو مستیوں سے تعبیر کیا۔ جتنی مستیاں ہیں، جتنی حسن کی بستیاں ہیں، یہ غلام ہیں کس کی؟ فرمایا اس قد کی اور اس خد کی۔ واہ، غلام ہے اس قد کی اور اس خد، سمجھ دے ہو؟ وہ تو یاد ہے نہیں، اور نواز شریف کھد کھاندا سی۔ چلو شکر ہے تسی مسکرا پے ہو، اللہ اکبر، کھان پین تے تسی خوش ہوئے ہو، سبحان اللہ۔ واہ مولانا روم، واہ کیا مثال دی۔ آگے کہتے ہیں جملہ مستاں را بود بر تو حسد، کہتے ہیں جتنے اس حسن کے مست ہیں، جتنے مست ہیں اس حسن کے، ان کو تجھے دیکھ کے رشک آتا ہے۔ تو سارے جتنے کائنات میں حسن کے پیکر ان کو تکنے والے، تو ان کے لیے باعث رشک ہے۔ تو اتنا حسین، اتنا افضل، اتنا اعلیٰ، کیونکہ تجھ میں سے ہے کملی والا۔ اب سمجھے ہیں؟ اللہ اکبر، اوئے ہوئے، عجیب بات آ گئی۔ کہتے ہیں کہ آدم استرلاب اوصاف علوست، یہ جو آدمی ہے کہتے ہیں استرلاب۔ استرلاب وہ ہوتا ہے جو سمت بھی دکھاتا ہے، یا اسے کسوٹی کہوں، کہتے ہیں اللہ کے اوصاف عادات کا اگر کوئی نیوکلس ہے تو وہ تو ہے۔ کہتے ہیں وصف آدم مظہر آیات اوست، اللہ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا اگر مظہر ہے تو تو ہے، یعنی رب، صفت رب کی ظاہر تجھ سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، تو راغا فریدی من باغا فریدم، ربا تو جنگل بنایا میں باغ بنا دیتا، تو آنا فریدی من تبرا فریدم، تو صرف لوہا پیدا کیتا میں وچ تلوار بنا لئی، تو بھی بڑا کیتا میں بھی کچھ کیتا۔ انہیں آکھیا تو نہیں کیتا، اساں کروایا ہے، شان ساڈی سی، ظاہر تیرے بچوں ہوئیے۔ اب اتنی بڑی بات کہی، ذرا غور کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں انسان کی قدر و قیمت تمہیں بتاؤں تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر بگویم قیمت عام ممتنع، کہتے ہیں اگر میں انسان کی قدر بیان کروں، قیمت بیان کروں، کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ اتنی قیمتی وجود ہے جو صدیق پورے میں، میرا خیال ہے تو یقین نہیں آ رہا کہ تجھے نینے قیمتی ہے ہو۔ اصالے ساڑا جڑا حال کر دیتا ہے نا ساڑے حکمرانا، اساں تے آدھے اساں تے دال دی چھٹاک دی مارا، اساں بجلی دے ایک بل دی مارا۔ یہ انہا نامرادہ سانو ذلیل کر دیتا ہے۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا، بلے شاہ دے نفس پلیت پلیت چا کیتا، اساں اصل پلیت نہ ہسے، اساں انہیں بے قیمت نہیں ساں، بے قدرے نہیں ساں، جنہ ظالمہ سانو کر دیتا ہے۔
اساں اننے بے قدرے تے بے قیمت نہیں ساں جنہ سانو لوکاں کر دیتا ہے اسی قیمت والے ساں آسے تاں جگ وسدے آسے اج کلڑے پیوں کر لاسے اسا سن دے آسے مٹھیاں گالیں سونا یار سنیندا آسے دیندا ہا دلدار دلاسے نکھڑن یاد نہ آسے بختا اوڈی چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھاسے اللہ کہہ رہے ہیں اگر بگویم قیمت عام ممتنے اگر میں اس انسان کی قدر و قیمت بیان کروں تو یہ ممکن نہیں ہے. آگے کہتے ہیں من بسوزم ہم بسوزد مستمع کہتے ہیں اگر میں انسان کی قدر قیمت شان بیان کرنے لگ جاؤں میں بھی جل جاؤں گا سننے والے بھی جل جائیں گے. اتنی اس کی شان ہے اتنی انسان کی قدر و قیمت ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ مولانا جلال الدین رومی جیسا آدمی جس کو مشرق بھی مانتا ہے مغرب بھی مانتا ہے جس کی فکر کو صدیوں کے بعد آج بھی آکسفورڈ کیمبرج کیلیفورنیا ہارورڈ یونیورسٹیاں جس کو سلام کرتی ہیں وہ رومی کہتا ہے اگر انسان کی قدر و قیمت میں بتاؤں. اسلامی فقہ میں بڑی کتاب ہے ہدایہ اسلامی فقہ میں ہدایہ شریف بڑی کتاب ہے اس میں ایک عبارت ہے کلو احاب دوبغا فقد طہرت الا جلد الخنزیر والآدمی ہر چمڑا رنگ دینے سے پاک ہو جاتا ہے مگر دو چمڑے ہیں جو رنگ بھی دو ٹرینڈری میں سے گزار بھی دو تو پھر بھی پاک نہیں ہوتے. ایک چمڑا سور کا ہے دوسرا انسان کا ہے. میں 2 منٹ چپ کر لواں تاکہ تساں سمجھ لو کیونکہ تساں پینا سی گلاس تے میں تانوں پوری سراہی پیوا چھڈی ہن تانوں نیندر نہ آوے تے کی ہوئے. سبحان اللہ. سرکار سارے چمڑے رنگ دینے سے پاک ہو جاتے ہیں 2 چمڑے پاک نہیں ہوتے ایک خنزیر دا دوسرا تساں آکھنے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سر کھپایا انسان بڑی شے ہے چنگی ساڈی تعریف مکائیو کتھے جا ملایا سارا کھوکھا تے پا دیتا چنگے بھلے نشے چ بیٹھے ساں چک کے پھر گٹر سٹ دیتا. جی سرکار اصل تسی 4 روٹیاں کھا کے آؤ گے تو ان نہیں سمجھ آئے گی. بندہ بھوکا ہوئے نا تے سمجھ ذرا تے میں نو گھر والے آکھیا ناشتہ کرنا جے میں آکھیا حاجی صاحب ہوراں دے گھروں چاہ دا پیالہ پیواں گا وہ تاں تھوڑا جا دماغ کھلدا ہے جے بھوکے ہوندے آں. سبحان اللہ. ہائے ہائے 2 چمڑے پاک رنگن نال بھی نہیں ہوندے ایک سور دا چمڑا تے ایک انسان دا چمڑا. تسی صحیح فرمایا جیڑا تواڈے دماغ وچ آئی گل ٹھیک آکھیا پر ہن جواب بھی سن لو. خنزیر کا چمڑا اس لیے رنگ بھی 2 پاک نہیں ہوتا کہ وہ پلیدی کی انتہا پہ ہے. پاک کسی صورت میں نہیں ہوتا اور انسان کا چمڑا اس لیے ناپاک ہے کہ یہ پاکیزگی کی معراج پہ ہے. وجہ کیا رہی؟ خنزیر کے چمڑے کو قدرت نے اس لیے پلید قرار دیا کہ یہ ذلت کی انتہا پہ ہے اور انسان کے چمڑے کو اس لیے پلید قرار دیا یہ پاکیزگی کی عظمت کی انتہا پہ ہے. وجہ یہ تھی کہ اگر قدرت اس کے چمڑے کو پاک قرار دے دیتی دنیا اس کے جوتے بنا لیتی
اور جوتے پاؤں میں آتے، ایک ہی حل تھا کہ اس کو ناپاک قرار دے دیا جائے تاکہ میرے شاہکار کے چمڑے اتار کے دنیا جوتے نہ بنا دے۔ اصل وجہ اس کی وجہ ذلت ہے، تیری وجہ عزت ہے۔ اس کی ذلت کو بتایا ہے، تیری عزت کو بچایا ہے۔ ورنہ اگر شیر کے چمڑے کی ویس کوٹ جوتے بن سکتے تے تیرے بھی بننے سن، قدرت نے آکھیا نہیں، اساں مرن تو بعد بھی تیری رکھوالی کرنی ہے تاکہ تو آکھے یار وفا کی تھی، تیری تو جان تو کیتی یا نہیں کیتی، اساں تیرے مرن تو بعد بھی تیرے نال وفا کیتی، تو حیا کیتی یا نہیں کیتی، اساں تیرے مرن تو بعد بھی تیری حیا کیتی۔ ویکھیا نہیں تیری عزت نو اساں کنج بچایا، جدوں ہاتھی مر گیا، شیر مر گیا، دنیا چایا، روڑی تے جا سٹیا، تے جدوں تو مر گیا اساں روڑی تے نہیں سٹن دیتا، اساں تینوں نلوایا، غسل دیوایا، اساں پھر غسل دیوا کے آکھیا نہیں سٹ دیو، اساں آکھیا ہون ذرا خوشبوواں لاؤ ساڈے یار نو، تو زندگی بھر خوشبو نہیں لائی سی، اساں تیرے متھے تے تیرے سندھاں تے خوشبوواں لوائیاں، اور پھر کپڑے پرانے نہیں پان دیتے، تو منڈی وچ پھردا سے تیرے کپڑے پھٹے ہوئے تے کٹے ہوئے، لیکن آج تو ساڑے واس پہ آئے، اساں آکھے اب کپڑے بھی پواؤ نالے نوے تے نالے چٹے، اے سونےاں اے تے دولا بنانا لے نو اسی پوان دیاں، انہیں آکھیا نہلواؤ، غسل دیو، خوشبوواں لاؤ، چٹے کپڑے پواؤ، ہونی نو میرے کو لے آؤ۔ آہا تے اساں ہون جیڑی بھی وڈی جنی بلا سی اساں گھسیٹ کے سٹی، انہیں آکھیا گھسیٹ کے سٹو گے، ہون تواڈا مہمان نہیں ساڈا مہمان ہے، انو چار پائی تے سماؤ، ہون کندیاں دے اتے چاؤ، انج بھی ہو سکدا سی اکو لاش نو چک کے بندہ کندے تے رکھدا او پیا جاندا ہے، فرمانا انج ڈولی دے اتے جس طرح دلہن نو لے جاندے نے، چکو یار دی ڈولی، آہا ڈولی دے اتے چکوایا، پھر آڈر آیا ذرا آہستہ چلو دھکے نہ لگن، ساری زندگی دھکیاں کھاندیاں گزر گئی، انہیں آکھا او تیرے یار سن، ہون ساڑی واری آئیے ویک تینو شانہ نال، تے جدوں آ کے جنازے دا ویلا آیا او آخرج کھلوتے ہوندے سن، نہیں سمجھ آئی؟ تو انہوں نہیں پیادہ جڑے پہلے اگے بیٹھے ہو، میں انہوں پیادہ جدوں ہی آنا ہے او پیچھے جوتی آلی جگہ تے تاکہ نسن نو دیر نہ لگے، تاکہ پہلے جلدی آکے قادری صاحب دی کوئی گل نہ سن لویے، ویسے ایمان نہ لاکھو کچھ سننے فائدہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ سبحان اللہ۔ او پچھلی صف دے وچ تے دوسری اذان ویلے آندے سان، لیکن انہیں آکھیا او تیرے کرتوت سن، اج ساڑے ویک جدو چکایا بھامے تو سے او تے بھامے او، تے امام صاحب دی عادت سی سب تو اگے ہے کہ نہیں، او بھامے کمزور راجیہ ہوئے تے بھامے طاقتور تے بھامے جو بھی، امام دی عید پڑی تے امام سب تو جمعہ پنج نمازاں، آج جدوں میں مریا ہویا نکمہ نکارا کسے کم دا نہ بڑیا تے لوکاں چایا تے اتوں آڈر آیا، امام صاحب آج تسی ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس مر جانے نو اگے سواؤ، انو یقین آوے کہ یار وفا کیتی۔ ہون رکھ لیا چک لویے، چکنا کتھے کرو نیت، اے مرے ہوئے دے سامنے پر میں مریا تواڈے واسطے، وارث شاہ صدئی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نہیں، پڑھو آکھو اللہ سبحانک اللہم،
پھر اللہ اکبر، پھر درود پڑھو، پھر دعا منگو اور آنکھوں کی اللہم اغفر لحینا و میتنا، ربا خیال رکھیں ساڈا ہی، حالانکہ جھوٹ پہ بول دے ہو تھوڑا کتھے جدو 4 رکعت 4 تکبیراں بھی ہو گئیاں تے ہون کسے نے اپنی کلی تنی جی دعا نہیں منگنی، ورنہ بندے دے پتر آکھیا منگو ہے منگو، او بھی منگی گئی، ہون چکے سوٹا بھی ہے او داتا نگر دے پل دے تھلے، فرمایا واہ واہ کیوں ہی سٹو گے، چھوٹا جا گھر بناؤ تے گھر بناؤ تے او دے وچ ورسامی بھی بناؤ تے لحد بھی بناؤ تے انو او دے وچ لٹاؤ تے منہ ذرا ایدہ میرے گھر والے پاسے رکھی آئے، ہے کہ نہیں؟ یا تسی منہ واگا باٹر والے پاسے کر دے ہو سبحان اللہ، منہ ایدہ کیڑے پاسے رکھنا ہے؟ اے مرے ہوئے دا منہ جیڑے پاسے رکھیے مریا ہوئے جا، انہیں آکھا ہون تے زندہ ہوئے اے ہون تسی کرو موری بند تے ویکھو کھڑکیاں کھل دیاں، ہون 10 وفا کیتی کہ نہیں کیتی، تیری قدر کیتی کہ نہیں کیتی، ماشاءاللہ 3 منٹ بھی اتے ہو گئے، ہون تو 3 منٹاں دا بڑا بھار ہے، سبحان اللہ۔ اگلے جمعے کوشش کرانگے کہ شاید دے نال کوئی ملدی جلدی گل آ گئی تے لیکن تسی مہربانی فرماؤ تسی جلدی تشریف لے آیا کرو، تو انہوں نہیں آخ رہا پچھلے نو پہ آخ رہا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔